السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز خواتین و حضرات، اللہ پاک کے فضل و کرم اور اس کی عنایت سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ سچا تاجر اور اس کا مقام کیا ہے، اور پھر لین دین کے اندر نرمی کرنے کا صلہ کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یاد رکھیے کہ حلال طریقے سے روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے، اور پھر سچائی اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنا تو یہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقدس طریقہ ہے۔ اور سچے تاجر کا مقام کیا ہے، آپ حدیث پاک سنیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین، کہ سچا اور ایماندار تاجر جو ہوگا، مع النبیین والصدیقین والشہداء، قیامت میں وہ نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ کتنا بڑا مقام ہے سچے تاجر کے لیے کہ قیامت والے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ کسی نمازی کے بارے میں نہیں کہا گیا، کسی روزے دار کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ جو بندہ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتا ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ تو آج کا دور پرفتن ہو گیا کہ ایک بندے کو میں نے بولا کہ آپ سچائی کے ساتھ تجارت کریں، تو وہ کہنے لگا، جی جب تک جھوٹ نہ بولیں سودا ہی نہیں بکتا۔ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، سامنے والے کو دھوکہ دینا پڑتا ہے، بلا وجہ اپنی چیز کی تعریفیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ میرے بھائی، اگر آپ جھوٹ بولیں گے اور سامنے والے کو دھوکہ دے کے سودا تو بک جائے گا، لیکن یاد رکھیں کہ اس کے اندر برکت ختم ہو جائے گی۔ میرے تاجر بھائیوں، اللہ کرے میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ آپ سچائی کے ساتھ تجارت کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے تھوڑے رزق کے اندر برکتیں رکھے گا۔ لیکن اگر آپ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر زیادہ پیسے بھی جمع کر لیں گے تو اس کے اندر دنیا میں برکت ختم ہو جائے گی، آخرت میں جو علیحدہ عذاب ہوگا، جو آپ لاکھوں کروڑوں کما لیں گے، وہ پیچھے رہ جائے گا، وہ رساک ہو جائے گا، آپ تو قبر میں چلے جائیں گے۔ تو اپنی قبر کا خیال رکھیں۔ اور پھر اسی طرح لین دین کے اندر نرمی کرنے کا جو صلہ کیا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے کی امتوں میں ایک شخص، اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ اب ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے، تو اس سے پوچھا کہ تجھ کو پتہ ہے کہ تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ وہ کہنے لگا، مجھے علم نہیں ہے۔ پھر پوچھا، اس نے کہا، مجھے علم نہیں ہے، بس ایک بات کا مجھے پتہ ہے کہ میں جب بھی سودا بیچتا تھا تو درگزر کا برتاؤ کرتا تھا، یعنی قرض دار جو مالدار ہوتا تھا اس کو مہلت دیتا تھا، اور جو تنگ دست ہوتا تھا اس کا قرض میں معاف کر دیتا تھا۔ تو اللہ پاک نے اس کو اس نیکی کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک سنیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے گا کہ جو خریدتے اور بیچتے وقت نرمی کا مظاہرہ کرے گا، نرم خور ہوگا۔ تو میرے تاجر بھائیوں، آپ سچائی کے دامن کو تھام لیں۔ اگر آپ کو لگے کہ میرا رزق کم ہو گیا ہے تو دوسری طرف اللہ پاک اس کے اندر برکت بھی رکھ دے گا، اور پھر آپ کی آخرت سمر جائے گی۔
سچائی اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کریں گے تو پھر قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، ورنہ نہ آخرت کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے۔ جھوٹ دھوکے کے ساتھ اپنے بچوں کو حرام کی روزی کھلائیں گے، وہ پیچھے سے پتہ نہیں آپ کے لیے دعا کرے یا نہ کریں، اور قبر میں اپنے لیے علیحدہ وبال جمع کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرے پیارے تاجروں، سارے ایسے نہیں ہوتے، اچھے بھی تاجر ہیں۔ تو اللہ کرے میری بات آپ لوگوں تک پہنچ جائے اور آپ کی آخرت سنور جائے، اور مجھ جیسے گناہ گار پہ بھی اللہ پاک کی رحمت ہو جائے اور آخرت سنور جائے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔